السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت صحیح ہے؟ اس سے کہ میں آپ کا اپنا ثناء اللہ سندھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آپ کو تو پتہ ہے، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، معصوم بچہ جو ایاز خان پٹھان جس کا نام تھا، تقریباً 5 سے 6 سال اس کی عمر تھی، تو وہ اغوا ہو گیا تھا ضلع کشمور سے، اور وہ بازیاب بھی ہو گیا، جس کے لیے ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی، پوسٹر بھی چھوڑی تھی۔ کافی دوستوں نے ماشاءاللہ ساتھ دیا تھا ان پٹھان بھائیوں کا۔ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ پاک اس SSP صاحب کو بھی خوش رکھے جس نے اپنی جان پہ کھیل کر اس بچے کو بازیاب کروایا، اور اس کے ساتھ جو اہلکار تھے، پولیس اہلکار جتنے بھی عملے کے سامنے میں تھے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ان کے بچوں کو بھی صحیح سلامت رکھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آخر کب تک بچے اغوا ہوتے رہیں گے، کب تک لوگ اغوا ہوتے رہیں گے، اور کب تک پولیس چھڑواتی رہے گی؟ یہ نظام کب ٹھیک ہوگا؟ کب یہ کس عرصے سے، کتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے اغوا خوری کا؟ ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے، ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس اغوا مافیا کو، اس اغوا خوری کو کیوں نہیں صحیح کیا جا رہا ہے؟ آخر وہ کون انہوں کا ساتھ دے رہا ہے؟ کس کے بلبوتے پہ وہ کھیل رہے ہیں؟ کون ہے انہوں کی جڑ؟ یہ آج تک پولیس کو پتہ نہیں چلا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں پتہ نہیں چلا اس چیز کا کہ کون انہوں کا ساتھ دے رہا ہے؟ ابھی راستے میں کوئی بندہ جا رہے ہیں، کسی کام سے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، تو سامنے پولیس کھڑی ہے، راستے میں روکتی ہے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بائک کے کاغذ دکھاؤ، ڈاکومنٹ جو بھی ہے سارے نکال کے کھڑ کے اس کے دکھاتے ہیں، صحیح اس میں لائسنس نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، پھر آگے سے بولتے ہیں گاڑی کس کے نام پہ، انشورنس کروائیے وہ۔ یار آپ لوگوں کو ڈکیت نظر نہیں آ رہے؟ آپ لوگوں کو ڈکیت نظر نہیں آ رہی؟ جو معصوم بچے اغوا کر کے کشمور ضلع میں بیٹھتے ہیں، وہاں پھر فون کر کے ان کے والدین کو بولتے ہیں 1 کروڑ بھیجو، 50 لاکھ بھیجو، جس کی 500 روپے دیہڑی ہے، سارا دن بیچارہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کرتا ہے، جس کی 500 روپے دیہڑی ہے، وہ 50 لاکھ یا 1 کروڑ کہاں سے دے گا؟ آپ بتائیں مجھے یہ آخر کہاں سے دے گا؟ 50 لاکھ کے ارینج کر سکے گا یا 1 کروڑ ارینج کر سکے گا؟ لیکن نہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب کے سب چور ہیں، سب کے سب ڈاکو ہیں، سب کے سب لٹیرے ہیں۔ یہ میں بڑی دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ ملی ہوئی ہے، سندھ کی بھی، پاکستان کی بھی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے، بغیر گورنمنٹ کے کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن ابھی آپ نے خود دیکھا ہوگا، کچھ دن پہلے کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی فیس بک پہ، جو ایک سندھ کا عمری اسٹاپ ہے، ایک شہر ہے، ہائی وے پہ، تو وہاں پولیس کھڑی ہوئی، ایک 3 ڈبے والے کو روک کے کھڑی ہوئی تھی، بولا تھا اس کے پاس یہ گارڈر ہے اور یہ سرکاری یہ وہ۔ یار آپ کو یہ گارڈر نظر آ رہے ہیں، صحیح ہے؟ آپ ان لوگوں کے پاس ہتھیار آپ کو نظر نہیں آ رہے جو بغیر لائسنس کے سرکاری انہوں کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی سرکاری ہتھیار سے لوٹ مار کر رہے ہیں لوگوں کی، پڑھے لکھے نوجوانوں کی، غریب معصوموں کی جانیں مالی نقصان کر رہے ہیں اسی ہتھیار کے تھرو؟ کیا آپ کو وہ ہتھیار نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ جو 500 روپے دیہڑی کمانے والا مزدور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے وہ گارڈر اٹھا لیے، تو کیا ہو گیا اس میں؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کچھ غیرت کرو۔ اگر اتنی بھی بے غیرتی نہیں ہوتی ہے جتنی آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے ابھی، میں گزارش کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ IG صاحب مہربانی کر کے، اگر آپ کو چوکیاں لگوانی ہیں، اگر آپ کو پولیس کانسٹیبل کھڑے کرنے ہیں، تو راشی آفیسر مہربانی کر کے مت کھڑا کرو، جو غریبوں کو لوٹے، جو غریبوں کو پریشان کرے، جو غریبوں کو تنگ کرے۔ مہربانی کر کے ایسے افسر روڈوں پہ یا ہائی وے پہ یا کسی بھی چوکی پہ ایسے افسر نہیں کھڑا کیا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم روڈ پہ آئیں گے، ہم ضلع کا ایک ایک شہر بند کروائیں گے، ہم احتجاج کریں گے، جو ہمارا پرامن احتجاج ہوگا ہم وہ کریں گے، جو ہمارا آئینی حق ہوگا ہم وہ آپ سے ضرور لیں گے۔ اور بڑی گزارش سندھ گارڈ سائیں CM مراد علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں، سائیں مراد علی شاہ صاحب، ہم آپ کے سندھ کے رہنے والے ہیں، آپ ہمارے کو سیکیور کرو، آپ ہماری ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہو، آپ دوسری تیسری مرتبہ سندھ گارڈ ہوئے ہو اس الیکشن کے دوران،